اور بڑی خوبصورت حدیث مسلم شریف، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بارڈر پہ کھڑا جوان جس کا مقصد ہے کہ میرے وطن کی سرحدیں محفوظ رہیں، میرے حضور فرماتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلا جائے، اس کا ایک دن سرحدوں کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں سے زیادہ افضل، ایک مہینے کی رات بھر کی عبادت سے زیادہ افضل۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ عبادت کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتا، اور جب تک قیامت نہیں آتی ہر روز اس مجاہد کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ اور مشکل ترین مرحلہ جس سے میں نے بھی گزرنا ہے، آپ نے بھی گزرنا ہے، قبر کا مرحلہ، جہاں پر اندھیرا ہوگا، جہاں پر تنہائی ہوگی، جہاں پر سوالات ہوں گے، مر ربک ما دینک ما کنت تکون فی حق ھذا الرجل۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ فوجی جوان جس نے وطن کا دفاع کیا، میری طرف سے اسے یہ انعام ہے، میرے آقا کا فرمان، میرے حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جو اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہے، اللہ اسے قبر کے سوالات سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ ہے شان، یہ ہے وہ اعزاز جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے سردار ہمارے آقا نے خود عطا فرمایا ہے ہر اس مجاہد کو، ہر اس فوجی جوان کو جس کا مقصد ایک ہے کہ میرے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں۔ اور پھر میرے حضور نے کیا فرمایا، بڑی خوبصورت بات، میرے حضور فرماتے ہیں جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہیں مبارک ہو اللہ ان آنکھوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر میرے حضور نے فرمایا وہ آنکھیں جو بارڈر کے اوپر دشمن کو دیکھتی ہیں اور وطن کے دفاع کو یقینی بناتی ہیں، میرے حضور نے فرمایا مبارک ہو اللہ ان آنکھوں کو بھی جہنم سے محفوظ فرمائے گا، جن کی فضیلت اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرمائیں۔ تو میرا اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم بھی ان کے بارے میں حسن ظن قائم کریں۔ لہٰذا کوئی بھی غلط بات اپنی افواج کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر یا اپنی انفرادی مجلس میں یا اپنے دوست احباب میں کرنے سے گریز کریں۔ حدیث کی روشنی میں اسلامی ملک کے دفاع کے لیے سیکیورٹی اداروں میں جانے والے لوگ اگر ڈیوٹی پہ کھڑے ہو تو بھی عبادت کا ثواب ہے، اور اگر ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو پھر ہمیشہ والی زندگی اللہ انہیں عطا فرما دے سکے۔ قرآن مجید میں موجود ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بلکہ اللہ نے انہیں ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو رب نے جو شان دی ہے وہ شان پا کر سارے شہید بہت خوش ہیں، اور اپنے پچھلے لواحقین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے غمزدہ مت ہو جانا، بلکہ ہم شہید ہو کر اللہ کی جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں۔ اگر وطن کے دفاع پہ کھڑا ایک فوجی جوان لڑتے ہوئے شہید ہو جائے اللہ کے فرمان کے مطابق وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے، اور اگر وہ سیکیورٹی پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، بارڈر پہ کھڑا ہے، اب سنیے گا پہلی حدیث شریف بخاری سے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ میرے حضور نے فرمایا وہ فوجی جوان جو بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کر اپنے اسلامی ملک کے دفاع کی سیکیورٹی دے رہا ہے، میرے حضور نے فرمایا اس کے ایک دن کی ڈیوٹی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، میں کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، عمل کی کمی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا عمل نصیب فرمائے جیسے علم کا ہم سے تقاضا ہے، اور اللہ ہمیں با عمل بنا دے، کیونکہ عمل کے ذریعے ہی بخشش ہے۔ لیکن پھر بھی کرم یہ ہے، توجہ سے ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اپنے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا، مجھے ڈیوٹی کیا ملی کہ میں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ کالج میں پڑھاتا ہوں تو اسلامیات پڑھاتا ہوں، اب جتنا 40 منٹ میں پڑھاتا ہوں مجھے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے اور مہینہ پورا ہو جانے کے بعد سیلری بھی ملتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ سب سے خوبصورت کام وہ ہے
کہ جس میں عبادت کا ثواب بھی مل جائے اور پھر آپ کو دنیا کا جو ضرورت کے مطابق مال ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دے۔ سیم ٹو سیم سچویشن ہے اس آرمی کے جوان کی، اس فوجی جوان کی جو بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہا ہے، جہاں وہ ڈیوٹی دے کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ بنا ہے، وہاں مہینہ پورا ہو جانے کے بعد دنیاوی اعتبار سے اسے رزق بھی مل رہا ہے۔ اور اگلی حدیث شریف سبحان اللہ مسلم شریف، اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4938۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں بارڈر پہ کھڑا ہوا وہ فوجی جوان جس کا مقصد یہ ہے کہ میرے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اسے 1 مہینے کے روزوں سے زیادہ ثواب ملتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں 1 مہینے جاگ کر عبادت سے زیادہ ثواب اللہ اس فوجی جوان کو دیتا ہے جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بار بار کبھی سیاسی اختلافات کی بنیاد پر، کبھی ذاتی اختلافات کی بنیاد پر، کبھی یہ کہیں گے کہ ہمارا اتنا بجٹ کھا جاتے ہیں، بہت سی باتیں اٹھاتے ہیں کہ جو غلط کر رہے ہیں ان کی ذات سے اختلاف رکھیں۔ بطور ادارہ ہماری افواج کے بارے میں غلط سوچنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر وہ فوجی جوان جو دفاع وطن پہ کھڑا ہے وہ اللہ کا بھی حبیب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی حبیب ہے۔ اور دین کا ایک حسن ہے، آپ توجہ کیجئے گا، دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ ظن المؤمنین خیرا، دین کا حکم یہ ہے کہ ہمیں ہر کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب تک کسی کے گناہ کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے، اپنے کانوں سے سن نہ لے، کسی کے بارے میں غلط بولنے غلط سوچنے کی ہمیں اجازت ہے۔ اچھا جب میں بھی غلط بول سکتا ہوں، آپ بھی غلط بولتے ہیں، جب ہم غلط سوچتے ہیں غلط بولتے ہیں تو نقصان بھی اپنا ہی کرتے ہیں۔ غلط بول رہے ہیں اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں اگلے کے گناہ اپنے بیٹے دلوا رہے۔ تو ہمیں اس مشکل وقت میں بطور پاکستانی اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو اور چاہے وہ ہمارا ذہن ہو اور چاہے وہ ہمارے دل کے جذبات ہوں، تینوں حالتوں کے اندر ہمیں بتانا ہے کہ ہماری افواج ہمارا فخر ہے۔ اور میں پھر بتا دوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری افواج نے کیا کیا، میں کہتا ہوں آج لیبیا کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، عراق کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، آج ادھر کی عوام جس مشکل وقت کو فیس کر رہی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اللہ ہمیں اس سے بچا لے۔ اور یہ جو سیاست دان ہے اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تو بھیگی بلی ثابت ہوتے ہیں، یہ تو مودی کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر رہے۔ ابھی تک جتنے بھی بڑے بڑے ڈیزگنیشن ہولڈر ہیں انہوں نے جناب بائی نیم اس پر رسپونڈ بھی نہیں کیا، تنقید بھی نہیں کی۔ یاد رکھیے گا الحمدللہ علی احسانہ، گائے کا بھی شراب پینے والے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ملک میں جتنی بھی جگہ پر میزائل مارے گئے ہیں، جتنے بھی ڈرون کل آئے ہیں، میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل گھبرایا نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے آپ بھی نہیں گھبرائے۔ کیوں نہیں گھبرائے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا ہمیں کوئی مار سکتا ہی نہیں ہے، اور اگر اس حالات میں کسی طرح ہم شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شہادت کی موت تو بندہ مومن کا ہے ہی مقصود و مطلوب۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی موت بلد رسولک۔ حضرت سیدنا عمر ساری زندگی اللہ سے دعا کرتے رہے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ مرنا تو ویسے بھی ہے، اور اگر شہید ہو کے مر جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی۔ لہٰذا بارڈر پہ کھڑا ہوا فوجی جوان، اس وطن کے دفاع کی ڈیوٹی دینے والا کوئی پولیس اہلکار، جب تک وہ رائے حق پہ کھڑا ہے اس کی عزت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس کی محبت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ نہ تو ہم ساری پولیس کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں، نہ ساری فوج کے بارے میں غلط بات کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی ایک بندے کا ذاتی عمل غلط ہے تو ہم دعا کریں گے یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ میری زندگی میں وہ وقت لائے جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، حجر اسود کا بوسہ لوں، حجر اسود کو چوموں، استلام کروں، اور میں
خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو خاص مقام ہے وہاں جا کے اللہ سے دعا کرو. ہر بندے کی تمنا. اب ذرا حدیث شریف سنیے گا, صحیح ترین حدیث. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خبر پھیلی کہ حملہ ہو گیا اور لوگ علاقہ چھوڑ کے جانے لگے, تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے. کچھ دیر بعد بات پتہ چلی کہ کوئی حملہ نہیں ہوا, لوگ واپس آنے لگے. تو لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلے, ڈرے نہیں بلکہ ڈٹ کے کھڑے رہے, اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا کہ جب حالات مشکل ہوں, کوئی بندہ مشکل حالات میں دفاع وطن کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہے تو اللہ اسے حجر اسود کے پاس عبادت کا ثواب عطا فرماتا.